بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اصول شاشی کا جو پورشن ہے کتاب اللہ کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ تھا اس حوالے سے کہ جو آیات ہیں، جو نصوص ہیں، اس نصوص کو ہم کس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا ہے کہ کتاب اللہ کو ہم نے دیکھنا ہے اوامر اور نواہی کے حوالے سے۔ آج ہم نے امر پڑھنا ہے اور کوشش کریں گے کہ نہی کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیں۔ امر کے حوالے سے 3 ابحاث ہیں۔ امر ثابت کس سے ہوگا، امر مطلق کس کام کے لیے آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو کیا اس میں تکرار پایا جاتا ہے یا تکرار نہیں پایا جاتا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب پہلی چیز ہے کہ امر ثابت کیسے ہوتا ہے۔ امر کا لغوی معنی کیا ہے؟ قول القائل لغیرہ افعل، کسی کہنے والے کا یہ کہنا دوسرے کو افعل کو کام کر، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ تصرف الزام الفعل علی الغیر، غیر پر کسی فعل کو لازم کرنا، غیر کے اوپر کسی فعل کو لازم کرنا۔ مثلا میں آپ کو تو پڑھو، اب میں نے آپ کو پڑھنا پر لازم کر دیا، میں نے کہا کھاؤ، میں نے کھانا پر لازم کر دیا۔ تو لغوی معنی یہ ہے کہ قول قائل کا یہ کہنا کسی غیر کو فعل کی یہ کام کرنا۔ اور اس کا ایک اور یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بلند مرتبہ سمجھتے ہوئے کسی دوسرے پر کوئی چیز لازم کرنا، اپنے آپ کو بلند مرتبہ سمجھتے ہوئے کسی پر کوئی چیز لازم کرنا، اس کو امر کہتے ہیں۔ امر ثابت کس سے ہوگا؟ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ الامر یختص بہذہ الصیغہ، کچھ ائمہ کا یہ موقف ہے امر صرف امر کے صیغے سے ثابت ہوگا، امر کے صیغے کے علاوہ کسی اور سے ثابت نہیں ہوگا۔ اور پھر امر کے صیغے کی 4 قسمیں ہیں۔ امر کے صیغے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ صیغہ امر حاضر معروف، نمبر 2 صیغہ امر غیر معروف، نمبر 3 مصدر بمعنی امر، جیسے سعین فی الخیر، سعین مصدر معنی کیا ہوگا کہ بھلائی کے کام میں کوشش کرو، سعین بمعنی اسعی۔ اور چوتھا ہے اسماء افعال، جیسے حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو حیا جو ہے نا یہ اسماء افعال میں سے ہے۔ تو یہ پہلا کچھ ائمہ کا موقف یہ ہے کہ جو بھی امر ہے یہ خاص ہوتا ہے صیغہ امر کے ساتھ ہے۔ عام ازی کہ وہ صیغہ امر حاضر ہو، امر غائب ہو، مصدر بمعنی امر ہو یا اسماء افعال بمعنی امر ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ جو امر ہے نا یہ صیغہ امر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ صیغہ امر کے علاوہ بھی پایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں یہ جتنے بیٹا ہم الفاظ بول رہے ہیں، یہ جو صیغے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، حروف ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ گنتی بھی اور الفابیٹکس جتنی زبانوں کے جتنے بھی حروف تجزیے ہیں یہ سب کس پہ نازل ہوئے؟ حضرت داؤد پر۔ حضرت داؤد سے پہلے یہ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹا حادث ہیں، قدیم نہیں ہے۔ حادث کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے امر ہے۔ تو جب یہ حروف زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے تو اللہ تو تب حکم دیتا تھا، اللہ تعالیٰ جب یہ حروف نہیں نازل ہوئے تھے تو جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا تو یہ صیغے کے علاوہ کوئی اور چیز تھی نا، نہیں سمجھے بات کی؟ بیٹا بات یہ سمجھیں کہ کیا جو اللہ تعالیٰ ہم پر چیز واجب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں امر دیتا ہے، کیا اللہ کا امر صرف صیغہ امر کے ساتھ ہوگا یا صیغہ امر کے بغیر ہوتا ہے؟ کچھ ائمہ کا خیال ہے کہ صیغہ امر کے ساتھ یہ امر کا ثبوت ہوتا ہے، اور کچھ ائمہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا امر صیغہ امر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب یہ الفاظ، حروف، یہ الفابیٹکس نہیں اترے تھے، صیغے بھی نہیں تھے، تو اللہ تو تب ہی حکم دیتا تھا۔ اللہ کسی نہ کسی کو انما اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکن، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہو جا تو یہ الفاظ کا محتاج نہیں ہے، یہ الفاظ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے لیکن بغیر صوت کے، بغیر آواز کے۔
اللہ کلام کرتا ہے لیکن بغیر الفاظ اور حروف کے، کیونکہ یہ صوت بھی حادث ہے اور الفاظ بھی حادث ہے، وہ کلام کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ دیکھیں نا قیامت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الیوم نحرق علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وَيُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ، آج ان کے ہاتھ اور پاؤں ہم سے کلام کریں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہاتھ کیسے کلام کریں گے، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جس اللہ نے یہ اس گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت پیدا کر دی ہے، وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس گوشت میں بھی بولنے کی طاقت پیدا کر دے، تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے یہ الفاظ کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تب بھی امر تھا جب الفاظ نہیں تھے۔ اب اگلی اس کے ساتھ چیز یہ ہے کہ ثبوت وجود کے ذریعے جو چیز واجب ہوتی ہے وہ کس کس سے واجب ہوتی ہے، اسی کا ہے تتیمہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہے صیغہ امر۔ کیا ہے صیغہ؟ ہمارے لیے یا تو صیغہ امر کے ساتھ کچھ چیز واجب ہوتی ہے یا عقل سلیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ بتایا ہے، ایسی جگہ ایسا حصہ جہاں پر کوئی نبی نہ پہنچا ہو لیکن وہاں پر کوئی انسان ہو، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نشانیوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دے کر پھر بھی اس بندے پر واجب ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ اگر بروز معاشر وہ بندہ یہ اللہ کے سامنے عذر رکھے کہ یا اللہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا کہ جو مجھے آ کر تیرا پتہ بتاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فرمانا ہے تجھے عقل تو دی تھی نا، کیا تو نے اپنی عقل سے سوچا نہیں ہے کہ یہ جو دنیا کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ کسی چلانے والے کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ تو گویا واجب صرف صیغہ امر کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ امر کے صیغے کے علاوہ جو انسان کی عقل ہے، عقل سے بھی چیز انسان پر واجب ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے بیٹا یہ چیز سمجھی کہ امر کا ثبوت یہ امر کے صیغے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور امر کے صیغے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ جو امر ہے یہ تو وجوب کے لیے آتا ہے، امر کس لیے آتا ہے؟ تو کیا جو چیز واجب ہوتی ہے واجب صرف امر کے ساتھ ہوگی یا کسی اور چیز کے ساتھ؟ اس میں یہ ہے کہ امر کے ساتھ بھی چیز ہم پر واجب ہو سکتی ہے اور امر کے علاوہ عقل سلیم کے ساتھ بھی ہم پر چیز واجب ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا پورشن سمجھ آ گیا، پہلی فصل۔ اب اگلی فصل پہ آ رہے ہیں، امر مطلق۔ امر مطلق، امر مطلق کہتے ہیں کہ جس میں مطلق اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے، جیسے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموشی رکھو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ یہ بھی امر کا صیغہ ہے، انصتوا یہ بھی امر کا، یا نہیں کے معاملے میں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس طرح کے قریب نہ جانا بھی حکم ہے۔ حکم یہ ہے کہ کسی یہ کام نہیں کرنا، نہیں بھی ایک قسم کا امر ہی ہوتا ہے بیٹا، لیکن نہیں میں نیگیٹو ہوتا ہے اور امر میں پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو یہ امر مطلق ہے، یہ امر، تو کیا جب امر مطلق آئے، کیا جب امر مطلق آئے گا تو کیا اس سے چیز کا وجوب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے ہاں، جب امر مطلق آتا ہے اس سے انسان پر کوئی نہ کوئی چیز واجب ہوتی ہے۔ اب یہاں تک ہم نے دو فصلوں میں یہ پڑھا، ایک تو یہ کہ امر جو ہے نا یہ اس صیغے کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ امر سے کس سے بھی ہو سکتا ہے، کسی اور صیغے سے بھی ہو سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر یہ ہے کہ جو چیز واجب ہے وہ امر کے صیغے سے نہیں بلکہ عقل سلیم سے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا جب امر مطلق کا صیغہ ہے، مطلق کا نمبر کا صیغہ آیا ہے، چاہے وہ مجرد کے ابواب سے ہے، چاہے مضیفی کے سے ہے، چاہے ثلاثی سے ہے، چاہے رباعی سے ہے، جب بھی مطلق امر کا صیغہ آئے گا اس سے چیز کیا ہوگی؟ واجب کا ثبوت ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ لیکن دوسری صورت الا اذا قامت دلیل علی خلافی، مگر جب اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے، اگر اس کے خلاف کوئی دلیل امر مطلق کے خلاف دلیل قائم ہو جائے، نہیں وہ بات امر مطلق نہ رہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ عاقل بالغ آزاد مسلمان، عاقل بالغ مسلمان پہ ذات نماز فرض ہے۔ ایک بندہ عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، اب اللہ کے اس امر کے خلاف ایک دلیل قائم ہوگی، کیونکہ اللہ کا امر تھا عاقل کے لیے، وہ تو بچہ ہے،
اللہ کا امر تھا مسلمان کے لیے، وہ تو کافر ہے. اب کافر پہ نماز واجب نہیں، کیوں نہیں واجب؟ کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف ایک دلیل قائم ہوئی ہے. تو بیٹا کہتے ہیں جب امر مطلق ہوگا تو امر مطلق وجوب کے لیے ہوگا، لیکن جب امر مطلق نہ رہے، وہ امر مقید بن جائے، تو یا اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے، تب اس امر سے وجوب ثابت نہیں ہوگا. اس کی دلیل الاعتمار بقدر ولایت الامر ہے. اعتمار کہتے ہیں فرما برداری کو. فرما برداری اتنی مقدار میں ہوتی ہے جتنی آمر کی ولایت ہوتی ہے. اب آمر اللہ کی ذات حکم دینے والی. اللہ کی ولایت کس پر ہے؟ عاقل پہ، بالغ مسلمان پر. اب عاقل بالغ مسلمان جو کام کر سکتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف پر ولایت ہے. لیکن بچہ، اس پہ نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ اس پر وہ ولایت اس انداز میں نہیں کہ جو حکم کو لازم کرنے والی ولایت ہے. اس ولایت سے مراد یہ ہے کہ حکم کو لازم کرنے والی ولایت. یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اب اگلی بات، الامر بالفعل لا یقتضی التکرار. امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. تیری عمر کتنی سال ہونی ہے؟ 20 سال ہونی ہے. بالغ کو 5-6 سال ہو گئے. کیا 5-6 سال ہر نماز کے اندر اللہ کا نماز پڑھ؟ کیوں بھی سوال ہے، کیا ہر نماز کے اندر اللہ کا نماز پڑھ؟ نہیں نہ کہتا ہے. اللہ دیکھو رکھے جو قرآن نازل ہے، اللہ رکھے نماز قائم کرو. اللہ نے دیکھو رکھے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ ایک اور رکھے تو ایک اور پڑھ لیے نہ عمر سے پورا کے پھر ہر روز پانی میں کیوں پڑھتے ہیں؟ آمد گل کو سمجھ چاہیے. گل ہے کہ کیا اللہ کا امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ جس ٹائم ایک اور حکم نازل کرتا ہے، وہ اللہ کا حکم ایک اور ہی عمل کر لیے پورا ہو جاتا ہے، یا اللہ کا امر بار بار اللہ تعالیٰ سے نواز ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز فرض ہوگی، نماز پڑھ لینا تو حکم تو پورا ہو گیا. پھر ہر روز 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آخیا ہر نماز ٹائم اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھو. یہ بیٹا اس میں بات یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. اللہ کا امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. اللہ نے بس ایک مرتبہ ارشاد فرمایا نماز پڑھو. اب اگلی بات یہ کہ جب اللہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا نماز پڑھو تو ہم ہر روز 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ساری زندگی بار بار نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی سبب بیٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو منسلک کر دیا ہے، اس کو منسلک کر دیا ہے، اٹیچ کر دیا ہے وقت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے نماز کو کس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے؟ وہ کیا آیت ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. انسان پر وقت نماز مقرر کیا، وقت مقررہ پر. ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت پر نماز پر فرض ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب اللہ نے ایک مرتبہ فرما دیا کہ وقت مقررہ پر نماز فرض ہے. اب جب وقت آتا ہے نا، تو اللہ کا حکم، وہ جو ایک مرتبہ اللہ نے حکم نازل کیا تھا، وہی حکم انسان کا دوبارہ توجہ کرتا ہے. نیا حکم نہیں آتا، بلکہ جو پہلا حکم اللہ نے ایک مرتبہ نازل کیا، وقت آنے کے ساتھ وہی حکم دوبارہ انسان کی طرف توجہ کر لیتا ہے. مثلا ابھی شاہ کی نماز کا ٹائم ہے، تو اللہ کا یہ جو نماز کا ٹائم ہے نا، یہ نماز کا ٹائم نماز کا سبب بنا ہے. یہ جو نماز کا وقت ہے، یہ نماز کا، جب فجر کی نماز ہوگی تو فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ فجر کی نماز کا سبب بنے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نماز مقررہ وقت پر ہے، تو اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ اٹیچ کر دیا. تو جب جب حکم وہ وقت آتا جائے گا تب تک نماز پڑھتے جائیں گے. تو جو نماز ہر وقت میں نماز پڑھیں گے تو وہ اللہ نے کوئی پہلا حکم نازل نہیں کیا کہ اللہ کا حکم بار بار تکرار کر رہا ہے، بلکہ وہ جو ایک حکم تھا نا، وہی ایک حکم رپیٹ ہوتا جاتا ہے.
گل سمجھ لگی کوئی لگی گل مشکل ہے میں اس تو بار بار روک لیا وہاں جدو گل سمجھ لگے میڈم میرے کو پتہ لگا ہے گل صرف اتنی ہے کہ اللہ کا حکم دے قرآن نازل ہوا ہے لیکن اللہ نے اپنے حکم وقت نال قید کر دیتا جس ٹائم وقت آتا ہے نا وہ اللہ کا پہلا حکم ہی کہتا ہے کہ ہون دیکھو نا اسی الارم ایک اور لانے ہیں موبائل تے الارم ایک اور لانے ہیں نا تے اسی ہر روز الارم لانے ہیں ایک اور الارم لا کے اسی اس تے کیپشن دے بھی یعنی کہ بھی ڈیلی دا آپشن دے دیتے ہیں مطلب ہر موبائل دی اپنی ٹچ موبائل دی ڈیلی دا آپشن دے دیتے ہیں تے دوجے تے مطلب اس تے بھی آپشن دے دی کہ آیا ایک دن واسطے بھی ہمیشہ واسطے بھی تے ہر روز جس ٹائم وہ وقت آتا ہے وہ الارم بج اٹھتا ہے ہمیں نیا الارم لگانے کی ضرورت نہیں بے نہیں دیکھو نا بڑی سونی مثال سے انسان کی الارم ایک اور لایا ہے نا لیکن ہر روز جب وقت مقرر آتا ہے تو الارم بج اٹھتا ہے ایسے ہی اللہ نے ایک مرتبہ حکم نازل کیا تھا تو جب مقررہ وقت آتا ہے تو وہی جو پہلا حکم ہے نا وہ انسان کی طرف مخاطب ہو جاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار نماز کا نہیں کرتا تو یہ آپ کو یہ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے اب سنیے العمل بالفعل لا یقتضی تکرار امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اس کی مثال ہے ایک بندے نے کسی نے آخیا تو میرا وکیل بن کے میری جنانی جا کے طلاق دے دے انہیں جا کے کہا کہ طلاق ہے طلاق ہو گئی بندے نے نواں بیاہ کر لیا جس وقت نواں بیاہ کیتا وہ وکیل کیا جا کہتا ہے تم طلاق ہی کیونکہ بی بی طلاق ہوئی تھی دوجی نو انہوں نے پہلی بی بی واسطے آکھیا سی ایک اور واسطے آکھیا سی انہیں یہ نہیں سی آکھیا بھی نبی میں جنہیں بیاہ کرے تو انہیں جا کے تو حق حاصل ہے اس نے تو مطلقاً کہا تھا کہ جا کر میری بیوی کو طلاق دے آؤ اب وکیل چلا گیا وکیل نے جا کے اس کی بیوی کو طلاق دے دی اب اس نے نئی عورت سے شادی کی اب اگر وکیل دوسری بیوی کے پاس جا کے آنا چاہے نہ تم طلاق ہی تو وہ طلاق نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اگر امر تکرار کا تقاضا کر دو تو جیڑی کسی بیوی نہ وسن دے میں تو نہ کہنا لے کے مکہ مار کو ایک بار ہمارے گل تے پوری ہوگی انہیں جی کو ہارٹ نے جڑا بچہ سب نے مکے مارنا شروع کر دیا دلیل اس کی مثال میں نے دے دلیل لأن العمل بالفعل عمل فعل کے لیے ہوتا ہے طالبہ تحقیق الفعل علی سبیل الاختصار اور یہ مطالبہ کرتا ہے فعل کو تحقیق کو علی سبیل الاختصار اختصار کے طریقے پر امر جو ہے کس کام کے لیے آتا ہے کسی فعل کی طلب کی تحقیق کے لیے اور یہ اختصار چاہتا ہے جیسے ادرد تو مار مختصر کی مختصر من قول ہی افعل فعل ضرب مارنے والا کام تو کر افعل تو کر فعل ضرب مارنے کا کام اب افعل فعل ضرب کے تین لفظوں کی جگہ ادرب ایک لفظ کہہ دیا ایک لفظ کہہ دیا امر کے اندر کیا چیز ہے اختصار اختصار کب ہوتا ہے کہ جب کام ایک بار ہو بار بار کام کرے تو اختصار ہے یہ اس کی دلیل پہلی ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اس کی دلیل یہ ہے کہ جو فعل ہے وہ فعل آتا ہے تحقیق فعل علی سبیل الاختصار اختصار کب ہوتا ہے کہ جب کام ایک بار دوسری دلیل کہتے ہیں الامر بالضرب مارنے کا حکم دینا یہ امر بالجنس یہ خاص جنس کا حکم ہے تصرف المعلوم اور وہ تصرف معلوم ہے کسی کو مارنے کو حکم دینا یہ کیا ہے جنس اور جنس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے ایک پہ بھی ہوتا ہے 10 پہ بھی ہوتا ہے لامحدود پہ بھی ہوتا ہے انسان جنس ہے نا انس یا انسان اب انسان کا اطلاق ایک پر بھی ہوگا زیادہ پر بھی ہوگا لیکن قانون کیا ہے کہ جب لفظ جنس بولا جائے اس وقت اس کا کل مراد نہیں ہوتا بلکہ جز مراد ہوتا ہے اکثر مراد ہوتا ہے اکثر مراد نہیں ہوتا
تو جب اللہ تعالیٰ جب الامر امر جنس ٹھہرا تو اس جنس سے اس کا اقل فرد مراد لی. اقل کیا ہے؟ ایک مرتبہ حکم دینا نہ کہ بار بار. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اب اگلی بات آ رہی ہے. یہ اتنا کام مشکل تھا کہ آسان ہے. معمول بہی کے اقسام وقت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. ویسے تو اس کی تین قسمیں ہیں لیکن رسول شاشی میں دو لکھی ہوئی ہیں. نور اور نوار اس طرح لکھی ہوئی نور اور نوار آیا نہیں. تیجی قسم میرا دوبارہ مجموعہ دی ہے. پہلی قسم ہے مطلق انل وقت جس میں وقت کی قید نہیں ہوتی. وقت کی قید جیسے ایک بندے نے نظر مانی. ایک بندہ نظر مانا میں کہ مینارو اتقاف کرا گا اور پوری زندگی جدوں بھی اتقاف کر لے ایک مہینہ ان کی نظر پوری ہو جائے گی کیونکہ اس میں وقت کی قید نہیں جاتی. اس کا حکم یہ ہے ان یکون لگاؤ واجبا للتراہی. اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے لیکن التراہی تخیر کے ساتھ کہ جب مرضی کر لیں. بشرط اللہ یہ فوت فی العمر لیکن شرط یہ ہے کہ پوری عمر میں فوت نہ ہو. کچھ اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں کہ جو مطلق انل وقت کی قید نہیں جنہیں ختم پڑھنا. اب ختم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ نے مردے کے لیے دعا کرنی ہے لیکن اس میں وقت کی قید جب مرضی کر لیں. اسالے صاحب کے لیے قید نہیں ہے. ہاں اور کلو تو سارے نہیں چاہیے جو مرضی کر لیں. اس میں وقت کی قید نہیں ہے کہ کسی دوسرے دن ہی کرنا ہے یا تیسرے دن ہی کرنا ہے. تو جو ایسے کام ہیں جن میں وقت کی قید نہیں ہوتی اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جب بھی ادا کرے ادا ہو جائے گی. کو ادا کرنا واجب ہے لیکن تراہی کے ساتھ ہمارے پاس ٹائم ہے. اگر ہم آج نہیں کر سکے کل کر لیں, کل نہیں کر سکے پرسوں کر لیں, یہ زندگی میں کمی کر لیں, بس یہ کہ عمر میں فوت نہ ہو. دوسری ہے مقید بالوقت. دوسری کیا ہے مقید بال جس میں وقت کی قید ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتا ہے لیکن وہ حکم اس حکم کے ساتھ ساتھ وقت کی قید ہے کہ اس وقت یہ کام کرنا ہے. تو کہتے ہیں یہ کون واجب الفور اس کو ادا کرنا فوری طور پر واجب ہوتا ہے. اب اس کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ یکون الوقت ظرف للفعل کہ وقت فعل کے لیے ظرف بنتا ہے یا وقت فعل کے لیے معیار بنتا ہے. وقت فعل کے لیے ظرف بننے کا مطلب یہ ہے کہ فعل پورے وقت کو نہیں گھیرتا. بس اللہ نے فرمایا کہ نماز ادا کرو مقررہ وقت میں. اب نماز کے لیے 2-2.5 گھنٹے ٹائم ہے. عشاء کے لیے سمجھ لے کہ رات 7 سے لے کے صبح 4:45 تک 5 سے 5 10 گھنٹے 9:45 گھنٹے ٹائم ہے عشاء کی نماز آج کل. تو اور ہم نے درجے کتنی پڑھ دی 4 فرض. فرض تو 4 ہی ہے نا باقی تو سنت ہے یا واجب ہے. عصر عشاء کی نماز تو 4 فرض ہے. اب 4 فرضوں کے لیے 4 منٹ چاہیے لیکن ٹائم کتنا ہے 9:45 گھنٹے. تو اب اس میں وقت فعل کے لیے ظرف بن ہے. جب وقت فعل کے لیے ظرف بنے تو اس وقت فعل پورے وقت کو نہیں گھیرتا. جیسے کہ نماز اس کے 2 حکم ہیں. پہلا حکم یہ ہے اس وقت میں ایک فعل کا وجود دوسرے فعل کے وجود کے منافی نہیں ہے. یعنی کہ اس میں مطلب ہم فرض نماز بھی ادا کر سکتے ہیں, اگر ہم نے کوئی نظر مانی ہے نظر بھی ادا کر سکتے ہیں, وتر واجب ہے وہ بھی ادا کر سکتے ہیں, تو قضائے نمازیں بھی ہم دے سکتے ہیں. تو گویا بیٹا اس میں یہ بن گیا کہ جب وقت فعل کے لیے ظرف بنتا ہے اس کا حکم یہ ہے اس وقت میں ایک فعل کا وجود دوسرے فعل کے وجود کی منافی نہیں ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ معمول بھی نیت کے بغیر ادا نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے اس ایک وقت میں اس جیسی کئی عبادتیں ہو سکتی ہیں, ایک سے زیادہ واجبات ہو سکتے ہیں. اب اس تعین کے لیے کہ میں کون سا کام کروں, وہ اصل نماز کی ادائیگی ہے یا واجب کی ادائیگی ہے یا قضاء کی ادائیگی ہے یا نظر کی ادائیگی ہے. اس میں فرق کرنے کے لیے اس میں نیت کرنا کیا ہے شرط. اور جب وقت فعل کے لیے معیار بنے اس وقت فعل پورے وقت کو گھیر لیتے ہیں. جیسے روزہ, جیسے روزے کا ٹائم کیا ہے سحری سے لے کے اس میں 1 منٹ کے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہم کچھ کھا پی
تو گویا روزے نے پورے وقت کو گھیرا ہوا ہے. تو جب وقت فعل کے لیے معیار بنے تو اس کا حکم یہ ہے اس وقت میں ایک فعل کا وجود دوسرے فعل کے وجود کے منافی ہے، کیونکہ وہ اس پورے وقت میں صرف ایک ہی کام ہونا اور وہ کام ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اب اس کا وقت میں کوئی دوسرا کام، تو جب دوسرا کام نہیں ہو سکتا تو پھر جو بھی نیت کریں گے وہ وہی کام ہوگا. مثلا رمضان کے مہینے میں اگر ہم نیت کر لیں قضا کی تو وہ ہمارا قضا کا روزہ بلکہ وہی روزہ ہوگا کیونکہ وہ وقت ہے یہ ادا کے لیے ہے. لیکن اگر کچھ چیز اس کے مزاحم آ جائے، اگر کچھ چیز اس کے، پھر نیت شرط ہے اور کوئی دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سرٹیفکیٹ پڑھنے سے میں تو نیا پڑھا رہا ہوں. اچھا، اب مزاحم کی کیا مثال ہے؟ روزہ کس پہ فرض ہے؟ عاقل، بالغ، مسلمان، مقیم، تندرست. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 5. عاقل، بالغ، مسلمان، مقیم اور تندرست. ایک بندہ مسافر ہے، آپ اگر رمضان کے مہینے میں وہ قضا کی نیت کر لے یا نفلی روزے کی نیت کر لے یا کسی اور چیز کی نیت کر لے تو اس کی نیت کرنا درست ہے، وہ روزہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہے. میرا تو غلط سمجھ کو نہیں ہے. پتر گالے میں کہ جب وقت فعل کے لیے معیار بنے اس وقت وہ فعل پورے وقت کو گھیر لیتا ہے. جیسے رمضان کے لیے روزہ، اب اس وقت میں کوئی اور فعل ادا نہیں ہوگا، صرف وہی ادا ہوگا. لیکن اگر اس ادائیگی کے مزاحم کو چیز پائی گئی ہے، کوئی اپوزٹ چیز پائی گئی ہے، اگر کوئی اپوزٹ چیز پائی گئی ہے تو تب اگر بندہ کوئی اور کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر پھر کوئی اور کام کرے گا تو اس کی نیت بھی کرنی ہوگی. جیسے مقیم کے لیے روزہ فرض ہے، مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہے. جب مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہے تو رمضان کے مہینے میں وہ چاہے تو مسافر وہ ادا روزہ رکھ لے، چاہے کوئی پچھلے سال کا قضا کر لے، چاہے کوئی نظر کا روزہ رکھ لے، چاہے وہ نفل کا روزہ رکھ لے. یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اب ہوں پتر اگلی چیز اس تو بھی سامنے، اگلی چیز اس سے بھی آسان ہے. اندر تو کچھ حسن ہوتا کسی واسطے نہ ہے. جڑے اللہ نے سانو حکم دیتے ہیں نا بھی اے حکم کرو، ایک کچھ کام تو بنیادی طور پہ ہے سونے نے اپنی ذات کے لحاظ نہ سونے نے، اور کچھ سون آیا ہے کسی دوجی وجہ سے. مثلا اللہ تے ایمان لے ہونا یہ بذات خود سونا کام ہے. قرآن پڑھنا سونا کام ہے. اس تو بعد سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانتداری کرنا، یہ سارے کام اپنی ذات کے لحاظ پر سونے میں. وضو کرنا سونا کام دیتے ہیں. وضو کے صرف پانی ضائع نہیں کرنا چل دی ہے نا بھی پتر. وضو کے اندر تو ہم پانی ضائع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے وضو کرو پانی غسل ہی پانی ضائع ہے، وضو ہی پانی ضائع ہے. اللہ کا یاد کرو، یادیں تے لوکاں دی جانا کی نے نقصان، مالی نقصان ہے، جانی نقصان ہے. سونا کام ہے بندے مریض نے قتل و غارت ہونے. تعزیرات کسی چوری کی تو ہاتھ وڑ دے، ہاتھ وڑ سونا کام ہے. لیکن اللہ نے آخیا دے اللہ کسی کوڑے کام تو نہیں کہنا، اللہ نے جڑا کہنا سونا کام کہنا نا. تو بیٹا اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی ذاتی سنت اور ان میں کسی کے واسطے سے ذاتی طور پر وہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن کسی اور کام کی وجہ سے ان میں حسن آ گیا. تو کئی بندے ہوتے ہیں ذاتی طور پہ بڑے مشہور ہوتے ہیں، تو کئی ہیں کہ میں فلانے کا پتر ہوں. انسان دی اپنی ذات اپنا تعارف ہونا چاہیے. پیو دا تعارف کیڑا تعارف ہے جی میں فلاں دا پتر ہاں، فلاں دا بھرا ہاں، فلاں دا کہ تواڈے اندر اپنی ذات وچ ہوے. اور جڑے کہندے نا سی میں فلاں ہاں اس دی ذات وچ حصہ نہیں. جڑا آندا نا میں فلانے دا پتر ہاں اون دے حصہ تے ہے بھی لیکن وہ فلانے دی نسبت نہ. وضو بذات خود پانی ضائع کرنا، لیکن چونکہ یہ نماز دی ادائیگی کا ذریعہ ہے
تو لہٰذا وضو اس تو سنا ہے کہ نماز کی ادائیگی کا ذریعہ ہے۔ جہاد قتل و غارت کا نام ہے، لیکن چونکہ اس کے ذریعے معاشرے میں امن آتا ہے، معاشرے کا امن خوبصورت ہے، لیکن اس خوبصورت کام کے لیے یہ جہاد قتل و غارت ایک ذریعہ بن جاتا ہے، اس میں حسن آ گیا۔ تزہیر برائیوں سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے، تو ظاہر تو یہ کسی کا ہاتھ کاٹنا یا دورے لگانا یہ تشدد کرنے کے مترادف ہے، یہ سزا دینا اچھی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے کل میں خاصا پھینٹی لانی ہے، اے حسن لے گہ رہی ہے، ایک یہ حسن چونکہ بظاہر تے مار کو پیڑ ہو گئی، لیکن اس کے ذریعے انہوں نے قابلیت آ جائے گی، جلالین شریف آ جائے گی اور پر حسن ہے لے گہ رہی بے گہ رہی ہے، جس کی ذات میں سن، جیسے اللہ پر ایمان، صدق، عدل، نماز وغیرہ، اس کا حکم یہ ہے جو سکوت کا اعتبار رکھتے ہیں وہ ادائیگی سے یہ آمد کی ساکت کرنے سے ادا ہو جائے گا، کہ جو سکوت کا اعتبار رکھتے ہیں وہ ادائیگی سے، اللہ نے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھیں گے تو حکم ساکت ہو جائے گا، سڑک نماز پڑھیں گے تو سڑک حکم، یا آمد کے ساکت کرنے سے، آمد کے ساکت کرنے سے بندہ پاگل ہو جائے، اللہ نے معافی نہیں دیتی عمر میں، ایک عورت مطلب دینا ہے نفاذ دے، اللہ نے معافی دے چکی، ایک مطلب بندہ جانا وہ بیہوش کیا ہے، اللہ نے معافی ہے، تو یہ ہے کہ اس کو حکم یہ ہے کہ جو سکوت کا اعتبار رکھتے ہیں یا تو وہ ادائیگی سے ساکت ہو جائے گی یا آمد کے ساکت کرنے سے، جیسے اول وقت میں جب نماز واجب ہوئی تو ادا سے وہ فرض ساکت ہو گیا ہم سے، یا جنون وغیرہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نصرت اس طرح سے بتا یہ تو وہ چیز ساکت ہو جاتی ہے، وہ جو حسن بن نفس ہی ہے اس کی ادائیگی ساکت ہوئی، مطلب اسی حکم فرض ادا کر لے، حکم مان لے، ساکت ہونا مطلب ہے ویسے اللہ کا حکم مان لے۔ اور ایک حسن لے گیا رہی جیسے سائی میں جمعہ کے لیے دوڑنا، اب جمعہ کے لیے دوڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے نا مثلا، لیکن سائی کرنا جمعے کے لیے ہے، لہٰذا وہ اس سائی میں بھی خوبصورتی آ گئی، اور حدود جنا یاد یہ ساری باتیں میں سمجھا چکا ہوں۔ حکم کیا ہے؟ ادائیگی سے واسطہ ساکت ہوتا ہے، جب ان کو ہم ادا کر لیتے ہیں نا وہ تو جس کے لیے واسطہ بنتے ہیں وہ واسطہ ساکت ہو جاتا ہے۔ جب نماز پڑھ لی تو نماز کے وسیلے سے سنایا تھا، اب وہ وضو کا ادا کرنا بھی ہم سے ساکت ہو جائے، کیونکہ ہم نے نماز ادا کری تو وضو کا ادا کرنا ہم سے ساکت ہو گیا، کیونکہ ہم نے وضو کرنا۔ حکم کیا ہے؟ جائیے جس پر جمعہ نہیں اس پر سائی بھی نہیں، اور جس پر نماز اس پر وضو بھی، تو جب واسطہ ساکت ہو جائے گا تو آگے ممور بھی ساکت ہو جائے گا، جب ممور بھی ادا ہو جائے گا تو واسطہ پھر بھی ساکت ہو جائے گا۔ اب یہ جو بیٹا نا یہ اس سے بھی آسان ہے، جنہ کو پڑھایا نا یہ سارے تو سب سے زیادہ آسان ہے چیز ہے، ایک پنسل دے دی، اس بندے نے مینو کی دیتی ہے پنسل۔ اب بیٹا میں نے پنسل پہ آپ کو یہ ساری بات سمجھا دینی ہے، اس پنسل کا مالک کون ہے؟ یہ، اس کا مستحق کون ہے؟ یہ، عین واجب کو، یعنی جو جس کی چیز اس کو لٹانی واجب ہے نا، جو جس چیز کا مالک ہے اس بندے کو چیز لٹانی، تو عین ذات کو، عین واجب کو اس کے حقدار کے یا مالک کے حوالے کر دینا، یہ کیا ہے؟ ادائے کامل۔ مثلا یہ پنسل ہے، جیسے میں نے اس سے گھر بھی نہیں لکھا، یہ کہ ذرا بھی صحیح کام نہیں کی، میں پنسل واپس کر دینا ہوں، بے عین ہندی پنسل واپس کرنا، سوری یہ ادا یہ دو قسم ہے، ادائے کامل اور ادائے حسن، اور قضا کے اندر نے مثل واجب کو، ایک کہ عین واجب اے پنسل میں واپس کرا تے دا وے این دی تھاں تے اور پنسل ان نال پنسل ہے پینو دی، اس پنسل کی جگہ یہ پنسل میں واپس کروں تو یہ کیا ہے؟ قضا۔
عین واجب کو اس کے حقدار کے حوالے کرنا یہ ادا ہے، اور مثل واجب کو اس کے حوالے کرنا یہ دیکھیں کمپنی بھی ایک ہے، رنگ بھی ایک ہے، اور شیشہ بھی ایک ہے، کوالٹی بھی ایک ہے، ربڑ بھی ایک طرح ہے، تو یہ لیکن یہ اصل عین واجب نہیں بلکہ اس کی جگہ پہ ہے۔ اب ادا کی دو قسمیں، ادائے کامل اور ادائے بعین ہی عین ذات کو اس کے مالک کے حوالے کرنا یہ ادائے کامل ہے، لیکن اگر یہ میں تھوڑا سا اتار لیتا ہوں، اب اس کو یہ واجب کا واپس کر رہا ہوں، یہ ادا تو ہے لیکن یہ ادائے قاصر ہے، کیونکہ میں نے اس کے حقوق میں کمی کر دی، حقوق میں کیا کی ہے، کمی کر دی ہے۔ اور اگر مثل واجب کو کیا ہے، مثل واجب کو یہ بالصورت نہیں لیکن اس کی جو مثل ہے یہ دوں گا تو یہ قضائے کامل ہے، لیکن قضائے کامل کے اندر دو چیزیں ہیں کہ جو چیز ہم اس کی جگہ دے رہے ہیں نا وہ صورتاً بھی اس جیسی ہو اور مانن بھی۔ صورت کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی، ماڈل، رنگ سب کچھ ایک ہو، اور مانن یہ ہے کہ اس کی قیمت بھی اتنی ہو، تو یہ قضائے کامل ہے کہ جو میں چیز واپس کر رہا ہوں یہ اس جیسی کر رہا ہوں صورت کے لحاظ سے بھی اور معنی یعنی قیمت کے لحاظ سے بھی۔ اور اگر میں یہ پنسل میرے پاس ایسی پنسل ہے نہیں، میں اللہ 10 روپے نہیں ہے، میں یہ پنسل کی جگہ پہ میں 10 روپے دے دیتا ہوں، اب 10 روپے اس پنسل کی مثل تو ہے لیکن یہ 10 روپے صورتاً مثل نہیں ہے بلکہ مانن ہے، کیونکہ اس کی قیمت ہے 10 روپے، تو یہ قضائے قاصر ہے۔ سمجھ آ گئی گل؟ اب سمجھیے 10 ادا کیڑی ہے تو قضا کیڑی ہے۔ عامر کتب سے واجب کی اقسام دو ہے، ایک ہے ادا اور ایک ہے قضا۔ ادا کہتے ہیں عین واجب کو مستحق کے، اور قضا ہے مثل واجب کو مستحق کے حوالے کرنا۔ ادا کی دو صورتیں ہیں، ادائے کامل اور ادائے عین واجب کو پورے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، جیسے نماز، واجبات۔ حکم کیا ہے کہ ذمہ داری سے عمدہ طریقے سے عہدہ برا ہونا، اگر ہم پہ کچھ چیز ادائے کامل کے طریقے سے ہوئی ہے نا اس کو حکم یہ کہ ہم کو اس کو عمدہ طریقہ سے اس کو بجا لیں۔ ادائے قاصر عین واجب کو نقص حقوق میں کمی کے ساتھ ادا کرنا، جیسے نماز میں کم ہے تو دل کام کے ساتھ نماز پڑھو، سکون سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اطمینان سے پڑھو، یہ سب کیا ہے، یہ مطلب اس کے پورے حقوق ہیں۔ لیکن اگر ہم ٹکرا مارنے ہیں تبدیل ارکان کے ساتھ نہیں پڑھتے، یعنی بڑی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں، تبدیل کا مطلب ہوتا ہے ہر رکن کو پورے سکون سے ادا کرنا، یہ تبدیل ارکان ہے، ہر رکن کو عدل انصاف کے ساتھ ادا کرنا، یہ تبدیل ارکان ہے۔ تو تبدیل ارکان کے بغیر نماز پڑھنا مثلا تو یہ ہے تو ادا لیکن ادائے قاصر ہے۔ ساری نہیں ہوگی تو دار پر ادائے قاصر ہی ہوتی ہے، کیونکہ کسی نماز چندہ کے آنے کے سچے کھڑی ہو جائے گی سب نال دے اندر کرتا بھی یاد ہوئی ساری انہیں بھی نمازی میں اپنی نماز سے پتہ تھا نماز دی۔ اچھا قضائے کامل مثل واجب کو پورے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، صورتاً بھی اور مانن بھی۔ حکم جب مأمور بھی کو ادا کرنا ممکن نہ رہے تو اسے قضا کی طرف پھیرا جائے گا، قضا ہم کریں گے، اور پھر قضائے کامل کی کوشش کریں گے، یہ نہ ہو تو پھر قضائے قاصر ہے۔ اور قضائے قاصر کیا ہے، مثل واجب کو نقص حقوق کے ساتھ ادا کرنا، یعنی مانن ادا کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ مثال کسی نے ایک دوسرے کی بکری چوری کر لی، اب اسی رنگ کی بکری اور اسی جنس کی بکری واپس کرنا اور اتنی ہی قیمت کی، لیکن بندہ بکری کے پیسے دے دے تو یہ قضائے ٹھیک ہو گیا۔